السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم انصاف۔ تو آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life is a perfect model and example for the people ہم پڑھیں گے for the people، یہاں سے اردو سٹارٹ کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے who جو want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. Goodness بھلائی، piety نیکی and success اور کامیابی، individual انفرادی as well as social life کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے بنائیں گے۔ ہم پڑھیں گے پہلے for the people، ان لوگوں کے لیے who جو، who پڑھنے کے بعد ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، یعنی کہ فل سٹاپ کے پیچھے سے چلیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں کامیابی، نیکی اور بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life is a perfect model and example۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے۔ اسے دوبارہ سن لیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں کامیابی، نیکی اور بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ اور مثال ہے۔ People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection۔ perfection ہوتا ہے کمال in the moral, spiritual and social areas of life۔ یہ والی لائن میں اسٹوڈنٹس ہم پیپل پڑھیں گے اور لائف سے پیچھے پڑھیں گے، فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے۔ لوگ زندگی کے سماجی، روحانی اور اخلاقی ایریاز میں، یعنی کہ میدانوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی اور پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ اس پیراگراف کی آخری لائن کو بھی فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے۔ زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کی خاطر تمام انسانیت کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے He has set very high and noble ideals۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ و عرفہ مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ ہم نے یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیٹ تک پڑھنا ہے اور پھر فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھنا ہے اس لائن کو۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ قادر مطلق کے پیغمبر سے زیادہ کوئی بھی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. Honest ایماندار، fair منصف and just اور عادل۔ تو یہ لائن دیکھیں اسٹوڈنٹ کیسے پڑھیں گے ہم یہاں اوپر سے سیدھا پڑھیں گے ہی تک، ایز اے ینگ ٹریڈر ہی، اور پھر اس کے بعد آنیسٹ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سنیے گا ذرا۔ ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایماندار، منصف اور عادل کاروباری آدمی کے طور پر ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن، اچھی شہرت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار، منصف اور عادل کاروباری آدمی کے طور پر اچھی شہرت حاصل کی۔ He always had fair and just dealings with all people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ عادلانہ اور منصفانہ لین دین کیا، لین دین کیا۔ When the Kaaba was being constructed، جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، there arose a dispute among the people regarding the black stone۔ تو کوما تک پڑھنے کے بعد ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے۔ جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، حجر اسود سے متعلق لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ He devised the most equitable plan for the setting of the black stone۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے نہایت منصفانہ منصوبے کی تجویز دی یا نصیحت کی یا تجویز دی۔ This pleased everyone، اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا۔ And saved them from a tribal conflict، اور انہیں ایک قبائلی جنگ سے بچا لیا۔ As head of the state of مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر he decided all cases on merit حق پر with justice and equity، عدل و انصاف کے ساتھ irrespective of بالاتر ہو کر کلر، کریڈ عقیدے کو بولتے ہیں، اور ریس۔ تو یہ لائن دیکھیں اسٹوڈنٹس ہم کیسے پڑھیں گے۔ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ، ہم نے کیسز تک پڑھا، اب ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھ رہے ہیں، فل اسٹاپ کے پیچھے سے۔ تمام مقدمات کا فیصلہ نسل، عقیدے یا رنگ سے بالاتر ہو کر عدل و انصاف کے ساتھ حق پر کیا۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing، ایک مرتبہ ایک قریشی خاتون چوری کی مجرم پائی گئی۔ Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh۔ Some people پڑھنے کے بعد ہم فل اسٹاپ کے پیچھے سے لکھیں گے ترجمہ۔ کچھ لوگ قریش کے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf۔ انہوں نے اس عورت کی طرف سے حضرت اسامہ بن زید کو سفارش کرنے کو کہا۔ حضرت اسامہ requested the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to forgive her۔
حضرت اسامہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کو معاف کر دینے کی درخواست کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہج جلال میں فرمایا, بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اس وجہ سے برباد ہو گئے. They applied law to the poor. وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے. And forgave the rich. اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. During the sermon, خطبے کے دوران, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there. خطبے کے دوران بنو سلبہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر این انصاری اسٹوڈ اپ, ایک انصاری کھڑا ہوا. اسٹوڈنٹس دھیان سے سنیے گا اس لائن کو. میں نے این انصاری کو اسٹوڈ اپ کے ساتھ پڑھا تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے. خطبے کے دوران, اب بنو سلبہ سے پیچھے پڑھیں گے, بنو سلبہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر این انصاری اسٹوڈ اپ, ایک انصاری کھڑا ہوا, اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈز them اینڈ said, اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا, او میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے پیغمبر, their ancestors killed a member of our family. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا. We appeal to you, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, to get one of them hanged in exchange for that, کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, the revenge of the father cannot be taken on his son. باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل میں اس قدر مشہور تھے, that even the Jews, کہ یہاں تک کہ یہودی, who were his bitter enemies, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدتر دشمن تھے, brought their suits to him, اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے, and he decided cases in accordance with the Jewish law. اور ہی پڑھنے کے بعد فل سو کے پیچھے سے پڑھیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کے مقدمات کا فیصلہ فرماتے. He very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی سختی سے پیروی فرماتے. If they come to you, اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, either judge between them, یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں, اور decline to interfere, یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. If you decline, اگر آپ انکار کرتے ہیں, they cannot hurt you in the least, تو وہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. If you judge, اگر آپ فیصلہ فرماتے ہیں, judge in equity between them, تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ فرمائیں. For, کیونکہ God loves those who judge in equity, کیونکہ اللہ انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. Justice demands that it should be upheld in all circumstances. عدل کا تقاضا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے. upheld ہوتا ہے برقرار رکھنا, sustained. Even if it goes against one's own self or one's family or relations. یہاں تک کہ یہ کسی کے خود کے, خاندان کے یا رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو.
all of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice. اپنی تمام زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ عدل سے کیا and told his companions to be just، اور اپنے ساتھیوں کو بھی عادل رہنے کو کہا۔ It is reported by حضرت علی سے روایت ہے that Allah's messenger said to him، کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ سے کہا when two men come to you for judgment، جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، never decide in favor of one without hearing the arguments of the other، جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، تو اب ہم آف دا ادر سے پیچھے چلیں گے، تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت کریں۔ It is then most likely، پھر زیادہ امکان ہے that you will know the truth، کہ آپ سچ جان لیں گے۔ حضرت معاویہ reported Allah's messenger as saying، حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا any ruler or judge، کوئی حکمران یا منصف who closes his door on the poor، the needy and the destitute محتاج، کہ کوئی حکمران یا منصف جب اپنے دروازے غریب، ضرورت مند اور محتاج پر بند کر لیتا ہے، God closes his door on him when he becomes needy and destitute، تو اللہ اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on his death bed، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے، he proclaimed، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا if I owed something to anyone، اگر میں کسی چیز کے لیے کسی شخص کا قرض دار ہوں، اور if I wronged any person، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ غلط کیا ہو، اور damaged anyone's property or honor، یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو، my person، my honor and my property are here، میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں ہے، he may take revenge from me in this world، وہ مجھ سے اسی دنیا میں انتقام لے سکتا ہے۔ There was complete silence، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ Only one person demanded a few dirhams، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے۔ Allah's messenger proved by his own example، اللہ کے پیغمبر نے اپنی مثال سے ثابت کیا that no one could be more firm for justice than him، سے پیچھے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عدل پر قائم رہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ even if it was against his own interest on the interest of those who were near and dear to him، حتیٰ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ He decided every case brought to him by friend or foe with justice، without fear or favor، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ جو آپ کے پاس دوست یا دشمن کی طرف سے لایا گیا، خوف یا جانبداری کے بغیر عدل سے کیا۔ یہ لائن دوبارہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ
جو آپ کے پاس دوست یا دشمن کی طرف سے لایا گیا جانبداری یا خوف کے بغیر کیا۔ A person of such magnitude عظمت والا transcends بلند تر ہوتا ہے the barriers of time and space اتنی عظمت والا شخص وقت اور جگہ کی قید سے بیریئرز کو ہم نے یہاں پر قید پڑھا قید سے بلند تر ہوتا ہے۔ People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. People of all ages تمام زمانوں کے لوگ، اب ہم لاسٹ لائن سے فل سٹاپ کے پیچھے سے چلیں گے، تمام زمانوں کے لوگ اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں خود کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ Clearly mentions this aspect of his life. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس ایسپیکٹ کا، اس پہلو کا واضح طور پر تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ Indeed, in the messenger of Allah, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, you have a good example to follow for him. در حقیقت محمد اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شخص کے لیے پیروی کی خاطر بہترین مثال ہیں who hopes for the meeting with Allah and the last day جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے and remembers Allah much اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ I hope students آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔